اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واللعنت علی اعدائہم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام کاظم علیہ السلام کی اسیری اور مدت اسیری کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کرنے ہیں۔ سب سے پہلے تو امام کاظم علیہ السلام کو اسیر کیا گیا، قید میں رکھا گیا۔ ایک طویل مدت ہے امام کاظم علیہ السلام کی کہ جس طویل مدت کو امام کو قید خانے میں گزارنا پڑا۔ بعض کہتے ہیں، نقل کرتے ہیں مورخین 4 سال، بعض 7 سال، بعض 14 سال، حتیٰ یہ کہ 17 سال کی بھی روایت ملتی ہے کہ 17 سال تک امام کو قید رکھا گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام کو قید کیوں رکھا گیا۔ بہت سے اسباب ہیں، 2-3 سبب کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ جس بنیاد کے اوپر امام کو اسیر کیا گیا۔ پہلا سبب، جو بہرحال ہر حاکم اس بات کی فراق میں رہتا ہے کہ کوئی اس کے حکومت کو ختم نہ کرنے پائے، کوئی اس کی حکومت کو فنا نہ کرنے پائے، تباہ نہ کرنے پائے، لہذا حاکم کی نگاہ ہوتی ہے ایسے انسان پر کہ لوگ جس کی طرف متوجہ ہوں۔ اور اچھا، امام کاظم علیہ السلام لوگوں کو اپنی طرف نہیں بلا رہے تھے، بلکہ امام کے کمالات، امام کے فضائل، وہ اس بات کی طرف دعوت دے رہے تھے کہ لوگ امام کی طرف متوجہ ہوں۔ تو حکومت کا، اقتدار کا خطرہ سبب بنی کہ امام کو قید کیا جائے۔ دوسرا سبب جو امام کے قید کا سبب بنا، روایت ہے کہ ہارون نے امام موسی کاظم علیہ السلام سے سوال کیا، فرزند رسول، آج آپ بیان کیجئے کہ فدق کے حدود کیا ہیں، اگر آپ ان حدود کو بیان کریں گے تو یقیناً میں آپ کو وہ حد عطا کر دوں گا۔ امام نے فرمایا کہ رہنے دو اس بات کو، وہیں کے اوپر تم اسے نہیں دے پاؤ گے۔ وہ برجستہ کہتا ہے، نہیں فرزند رسول، آپ بیان کیجئے، یقیناً میں فدق کو آپ کے حوالے کروں گا۔ امام نے فرمایا اس کا ایک حد سمرقند ہے، اس کا دوسرا حد افریقہ ہے، اور اس طریقے سے امام نے حدود کو گنوانا شروع کیا، اور جیسے ہی ان حدود کو گنوایا ہے وہ سر پکڑ کے کہتا ہے کہ آپ فدق کا مطالبہ کر رہے ہیں یا حکومت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ تم نے فدق کو سمجھ کیا رکھا ہے، مطلب امام کا اشارہ ہی تھا اسی بات کی طرف کہ یہ حکومت غاصبانہ حکومت ہے، یہ حکومت ہمارا حق ہے، ہمیں اس حکومت پر قابض ہونا چاہیے تھا۔ یعنی امام کی اسیری کا ایک سبب یہ بھی بنی کہ امام، اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ حکومت کے خواہاں ہیں، یہ گویا کہ حکومت اپنے قبضے میں، اس کو ایسا لگا کہ امام حکومت اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں، تو امام کو اس نے اسیر کروایا۔ اس میں سے ایک وجہ جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ بغض امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب۔ چونکہ امام کاظم کس کی اولاد ہیں، کس کے فرزند ہیں؟ علی کے فرزند ہیں۔ علی سے نہ جانے کون سا ایسا بغض ان لوگوں کے دلوں میں تھا کہ جو بغض سبب بنا امام کی اسیری کا۔ اور اس کی زندہ دلیل یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام سوال کر رہے تھے، ذرا یہ تو بتاؤ، تم لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، تم لوگ مجھے شہید کرنا چاہتے ہو، یہ بتاؤ میرا جرم کیا ہے، میری خطا کیا ہے، کس جرم کے تحت مجھے مارنا چاہتے ہو، کس ظلم،
کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ میں نے خطا کیا کیا؟ میں نے جرم کیا کیا ہے؟ تو ہر ایک کی زبان سے بس ایک ہی آواز نکلتی تھی، آپ کا کوئی جرم نہیں ہے سوائے ایک جرم کے کہ آپ علی کے بیٹے ہیں، یعنی ہم صرف اور صرف آپ کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ فرزند علی ہیں۔ تو امام کے اسیری کا سب سے بڑی وجہ امام کے اسیری کی یہ تھی کہ ہمارا امام فرزند علی تھا۔ اور جب امام کے اسیری کا وقت آیا ہے تو متعدد قید خانے میں اور متعدد افراد کے حوالے کیا ہے ہارون نے۔ سب سے پہلے جس قید میں امام کو رکھا، امام کی سیرت کو دیکھ کر، امام کی عبادت کو دیکھ کر، امام کے تقوی کو دیکھ کر وہ بے چین ہو گیا، اور وہ کہتا ہے یہ کون ہے؟ یہ شخص تو وہ ہے کہ جس کی تعظیم کرنا چاہیے، جس کا احترام کرنا چاہیے، ہمیں اس کے ساتھ یہ اذیت جیسا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے۔ اور جب ہارون نے مطالبہ کیا کہ تم اس کو اذیت دو، اس کو شہید کرو، تو وہ کہتا یہ ہے کہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں اپنی دنیا اور آخرت دونوں خراب کروں۔ اس کے بعد دوسرے کے قید خانے میں امام کو قید کیا گیا، اور وہاں پر بھی امام کی عبادت، امام کا تقوی ایسا مؤثر رہا کہ جس کے نتیجے میں وہ بھی امام کو اذیت نہیں دیتا تھا، بلکہ ایک دن ہارون اوپر سے دیکھ رہا تھا کہ امام کر کیا رہے ہیں، تو کیا دیکھا کہ امام علیہ السلام سجدے میں، یعنی بلکہ ایک کپڑا ہے کہ جو کسی عصا کے اوپر ٹنگا ہوا ہے، وہ برجستہ سوال کرتا ہے اپنے داروغہ سے کہ یہ کون ہے، کہ کس کا لباس ہے کہ جو ٹنگا ہوا ہے؟ وہ داروغہ کہتا ہے کہ یہ کسی کا لباس نہیں ہے، یہ موسی جعفر ہیں، عبادت کے نتیجے میں ان کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ ایک مرتبہ برجستہ وہ یہ کہتا ہے یقیناً یہ شخصیت ایسی ہی ہے، اسے عبادت اسی طریقے سے کرنا چاہیے تھا۔ وہ برجستہ داروغہ سوال کرتا ہے کہ اے امیر المومنین، پھر آپ اس کے ساتھ یہ اذیت جیسا برتاؤ کیوں کر رہے ہیں؟ اسے رہا کیوں نہیں کر دیتے؟ ہارون کہتا ہے میری مجبوری یہ ہے کہ میں اسے اسیر رکھوں، اگر میں اسے رہا کر دوں تو رہا کرنے کے نتیجے میں میں اپنی حکومت کو مستحکم نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد جب امام علیہ السلام کو تیسرے قید خانے میں قید کیا گیا اور اس نے اذیت دینا شروع کیا، اتنی اذیت دی کہ امام علیہ السلام کو خط لکھنا پڑا ہارون کو۔ امام نے خط لکھا، ہارون خبردار ہو جا، میرے اذیت کے دن بہت جلد کٹ جائیں گے اور تیرے آسانی کے دن بہت جلد کٹ جائیں گے، اور اس کے بعد ہم اور تم بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوں گے۔ بارگاہ خداوندی میں حاضر جب ہوں گے، اذیت کے دن تمہارے شروع ہو جائیں گے اور آسانی کے دن ہمارے شروع ہو جائیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔